السلام علیکم جی دوستو، آج کے اس ویڈیو میں 5 ٹپس بتاؤں گا جو کہ آسٹریلین پیرٹ کی بریڈنگ کے متعلق ہے۔ تو اگر آپ نے برڈ سے بریڈنگ لینی ہے تو اس ویڈیو میں 5 ٹپس لازمی سنیں گے، اور تو سب ٹپس فالو کریں گے تو آپ کے برڈز کافی اچھی اور کافی جلدی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی ٹپس مس کرو گے تو آپ کے برڈ بریڈنگ امپوسیبل ہے، آپ کے برڈز کبھی بھی بریڈنگ نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نے ایک ٹپس کو غور سے سننا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے، اور آئیکن کے بٹن پر پریس کرے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کو آپ کو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ تو دوستو، آسٹریلین پیرٹ کی بریڈنگ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آپ نے کیج کو جگہ سے نہیں ہلانا۔ اگر آپ کے برڈز کی کالونی ہے تو ویل اینڈ گڈ، تو وہ آپ ہلا نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو آپ نے ایک بار کیج کو رکھ دیا، اگر آپ کیج کو بار بار ہلائیں گے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں گے، تو آپ کے برڈ ڈسٹرب ہوں گے اور وہ نہ انڈے دیں گے اور نہ ہی بچے نکلیں گے۔ اگر آپ کے پیر نے انڈے بھی دے دیے تو بچے نکالنا امپوسیبل ہے، فیمیل کو اپنے انڈے گرا دے گا۔ تو وہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے کیج کو ایک جگہ پر رکھنا ہے تاکہ آپ کے برڈ کو پیر لگا لے اور کافی جلدی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری پوائنٹ کی، جو ماحول کے متعلق نہیں۔ جب آپ نے برڈز کو گھر پر لانا ہے تو 8-10 دن کو دیکھیں گے کہ کیا آپ کے برڈ گھر میں خوش ہے، کیا جمپنگ یا مستیاں وغیرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ برڈ دانہ کھاتا تو سٹک پر بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہی آپس میں کھیلتے ہیں اور نہ ہی آپس میں مستیاں کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا برڈ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ آپ وہ برڈز کا ماحول چینج کریں، جو ماحول آپ کے برڈز کو پسند ہو وہ پرووائڈ کریں، تو آپ کے برڈ خود بخود بریڈنگ پر آ جائیں گے۔ اور ماحول میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کا پرندہ کسی چیز سے ڈسٹرب نہ ہو، یعنی کہ نہ ہی باہر کا ماحول ایسا ہو نہ ہی اندر کا ماحول جس سے آپ کا برڈ ڈرتے ہو۔ آپ نے برڈز کا سٹک پراپر لگے ہو، نہیں ہلتے ہو، تاکہ وہ برڈ اس پر میٹ کرے تاکہ اس کو آسانی ہو۔ کوشش کرے اس کو لکڑی کا سٹک استعمال کرے، اس کو سٹک استعمال کرے، وہ اچھی بریڈ کرے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسری پوائنٹ کے متعلق، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہے پرویز، یعنی تنہائی کے بارے میں۔ یعنی کہ آپ کے برڈ وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم سے کم ہو اور گھر کے بچے برڈ کو ڈسٹرب نہ کرتے ہو، یعنی کہ آپ کے برڈ اکیلے پڑے رہیں گے اور ان کا اچھا فیل ہوگا، اور تب بھی آپ کا برڈ بریڈنگ کرے گا۔ اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ اپنا برڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے اور آپ کا برڈ کبھی بھی برڈ بریڈنگ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ یہ کرنا ہے کہ مڈ کی بار بار کو چیک کرنا ہے کہ برڈ نے انڈے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ بس اپنے برڈ کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دے کہ آپ کا برڈ خود بخود بریڈنگ پر آ جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ جانا ہے کہ آپ کا برڈ آپ سے ڈرتے نہ ہو، یعنی کہ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈ کو دانہ پانی دیا کرے، تو کیج کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرے، لیکن زیادہ نہیں بیٹھنا۔ تھوڑی دیر کے لیے برڈ کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کے برڈ کو پتہ چلے کہ یہ ہم کو دانہ دیتا ہے، یہ ہمارا مالک ہے، اور آپ کے برڈ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے متعلق، جو کہ باکس یا مٹکی کے بارے میں، کیونکہ جب تک یہ چیز نہیں لگائیں گے آپ کے برڈ کیسے بریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، بجری کے لیے مٹکی لگانی ہے یا باکس لگانا ہے، آپ نے ہمیشہ اونچی جگہ پر لگانا ہے، کیونکہ اونچی جگہ پر کافی پسند کرتا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے، اور مٹکی کے سامنے ایک سٹک لازمی لگائے جس پر بیٹھ کر فیمیل مٹکی یا باکس جان کر فوراً سلیکٹ کرے۔ اور زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹکی کب لگانا ہے، تو 15 اگست کے بعد مٹکی کو لگا دے، بجری پیرٹ کافی اچھی بریڈ کریں گے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 5ویں ٹپس کی، کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے خوراک کے متعلق۔ یعنی کہ جو اپنی بجری پیرٹ کو کون سی خوراک دے جس سے ہمارے پرندے جلدی بریڈنگ پر آ جائے۔ تو ہمیں بات کر لیتے ہیں کہ
فیرٹ کو کون سی خوراک دینی ہے، تو ہمیں بات کرتے ہیں سیڈ مکس کی، جو سیڈ مکس میں باجرہ، کنگھی، لال کنگنی، بنگ کی بیج، سورج مکھی کی بیج جو مکس کر کے اپنے پرندے کو دے سکتے ہیں، اور آپ کو مارکیٹ سے بنایا سیڈ مکس مل جائے گا، اور یا گھر میں خود تیار کریں۔ لیکن جو بجری فیرٹ کے لیے امپورٹڈ خوراک ہے وہ ہے سافٹ فوڈ۔ سافٹ فوڈ بجری فیرٹ بریڈنگ کے لیے بہت مفید ہے، سیڈ مکس سے بھی زیادہ مفید ہے۔ وہ برڈ کو لازمی دیا کرے، یعنی کہ ہفتے میں ایک دن برڈ پالک دیا کرے۔ اس کے علاوہ ابلی ہوئی چاول دیا کرے، ابلی ہوئی گندم اور ابلی ہوئی چنا بھی دے، وہ بریڈنگ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اگر آپ کو تازہ چلی مل جائے وہ برڈز کو لازمی دے، اور یہ خوراک برڈز کو بریڈنگ کے لیے بہت لاجواب ہے۔ انشاءاللہ آپ 5 ٹپس کا خیال رکھیں، آپ کے برڈ بریڈنگ پر ضرور آئیں گے۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹس کرے اور شیئر کرے، اور آئیکن کے بٹن پر پریس کرے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔